بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سائل کا سوال یہ ہے کہ انسان جو زیر ناف بال کاٹتا ہے اس کا حدیث پاک سے ثبوت کہاں ملتا ہے اور اس کی حد کتنی ہے اور اس کی مدت کتنی ہے؟ دیکھیں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس من الفطرہ، 5 چیزیں انسان کو فطری طور پر ملی ہیں، جو فطری ہیں، جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور یہ انسان کے لیے کرنا لازم ہوتا ہے۔ پہلی بات الختان، فرمایا کہ ختنہ کرنا۔ ختنہ کرنے کا ثبوت حدیث پاک سے مل گیا، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں خود کیا تھا، تو یہ بھی ہمیں ثبوت مل گیا۔ تو نمبر 1 الختان، ختنہ کرنا، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز والاستحداد، زیر ناف بالوں کو مونڈنا، اس طرح کے ساتھ مونڈنا۔ الاستحداد، استحداد کہتے ہیں کہ لوہے کی کسی چیز سے کاٹنا، تو وہ اس طرح چونکہ لوہے کا ہوتا ہے، بلیڈ ہو گیا، ریزر ہو گیا، اس طرح ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ وتقلیم الاظفار، تیسری چیز انسان کے ناخنوں کا کاٹنا، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن، یہ کاٹنا بھی انسان کے فطری ہے۔ اور چوتھی ونتف الابط، بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا، نتف کہتے ہیں اکھاڑنا، تو اصل حکم شریعت کا وہ بالوں کو اکھاڑنے کا ہے۔ اگر ایک آدمی شروع ہی سے اپنی یہ ترتیب بنا لے کہ بالوں کو اکھاڑے، کھینچ کے اکھاڑے، تو تکلیف بھی نہیں ہوتی اور آدمی کی عادت بھی آسانی سے بن جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم معاشرے کے اندر عموماً یہ ہے کہ شروع سے ہی ریزر یا بلیڈ کا استعمال، اس طرح کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بال سخت ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر اکھاڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو کھینچتے ہوئے پھر کھال اکھڑنے لگ جاتی ہے۔ تو اگر شروع سے ہی اپنے بچوں کو یہ بات بتلا دی جائے کہ بھئی بغلوں کے بالوں کو اصل میں اکھاڑنے کا حکم ہے، نتف کا حکم ہے، تو جب شروع سے ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو وہ بالوں کو اکھاڑنا شروع کر دیں گے، تو آئندہ میں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح 5ویں چیز فرمایا کہ وقص الشارب، اور مونچھوں کو کاٹنا، مونچھوں کو تراشنا۔ یہ 5 چیزیں جو فطرت میں ملی ہیں انسان کو، اللہ کریم نے شروع سے ہی یہ حکم دیا ہے اور یہ چلتی آ رہی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مدت کتنی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق الآنہ، کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں، ناخنوں کا کاٹنا، مونچھوں کا تراشنا، بولوں کے بالوں کو صاف کرنا، اور اسی طرح ختنہ کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم 40 دن سے زیادہ ان کو نہ چھوڑیں۔ کہ وقت کیا ہے؟ کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن، کہ 40 دن سے زیادہ ان اعضاء کو، یعنی بالوں کو، ناخنوں کو، مونچھوں کو، بغلوں کے بال، یہ کاٹنا، اگر 40 دن سے ہم زیادہ اس کو آگے لے جائیں گے تو پھر یہ عمل شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اور بلکہ ایسے آدمی کو گناہ بھی ملتا ہے۔ اس کی مدت جو ہے وہ 40 دن ہے، زیادہ سے زیادہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو اپنے یہ جسم کے زائد بالوں کو ہر ہفتے جمعہ کے دن کاٹا کرتے تھے، تو جمعہ کے دن کاٹنا مستحب ہے۔ یا کچھ روایات میں آتا ہے کہ 15 دن کے بعد 2 جمعہ میں کاٹتے تھے، تو ہر ہفتے جمعہ کے دن یا 15 دن کے بعد کاٹنا ان بالوں کو، ناخنوں کو، مونچھوں کو مستحب عمل ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ اگر آدمی تاخیر کر لیتا ہے سفر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، تو 40 دن یا 40 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، پھر یہ مکروہ تحریمی ہے اور اس پر گناہ ملتا ہے۔ اور اس کی حد کیا ہے کہ زیر ناف بالوں کو کاٹنے کی حد، دیکھیں انسان کے ناف سے نیچے ایک ہڈی ہے جس کو پیڑیوں کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے، تو اس ہڈی کے نیچے کے سارے بالوں کو مونڈنا۔ اور اسی طرح اس میں بنیادی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جہاں تک ہر ایک آدمی یہ سوچ لے کہ جہاں تک آدمی کے بال گندگی میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، کہ وہ ہماری جو گندگی ہے اس سے وہ بال خراب ہو جائیں گے اور وہ بالوں کے اندر ناپاکی لگ کر گھس جائے گی اور وہ جم جانے کا خطرہ ہے، تو وہاں تک بالوں کو کاٹنا، یعنی دائیں اور بائیں رانوں کے بالوں کو وہاں تک کاٹنا لازم ہے۔ اور اسی طرح انسان کے زیر ناف بال اور نیچے تک کے بال، اور اسی طرح جو ہے وہ پاخانے کا جو راستہ ہے اس کے ارد گرد کی جگہ کے جو بال ہیں ان کو کاٹنا بھی لازمی ہے، ان کو کاٹنا بدرجہ اولا لازمی ہے، کیونکہ وہاں آدمی کے
बालों के अंदर गंदगी के फंसने का और गंदगी के रहने का ज़्यादा एहतमाल है, ज़्यादा डर है, इसलिए वहाँ के बालों को काटना और ज़्यादा लाजिम है। और इसी के साथ साथ आजकल जो बाज़ारों के अंदर कुछ क्रीमें या पाउडर मिलते हैं, आया कि उनके साथ भी बालों को साफ़ मर्द कर सकते हैं कि नहीं? देखें, मर्दों के लिए बालों को काटना, ज़ेर नाफ बालों की सफाई, वो इस्तिहदाद उस तरह के साथ मुस्तहसन मुस्तहब पसंदीदा है कि इससे एक फ़ायदा तो मर्द को ये होता है कि इसकी क़ुव्वत बा के अंदर इजाफ़ा होता है, ये फ़ुक़हा कराम लिखते हैं। इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो उस तरह का ही इस्तेमाल करें, रेज़र ब्लेड उस तरह। और अगर मर्द हज़रात उस क्रीम का या पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज और कबाहत भी नहीं है, कर सकते हैं। और इसी तरह ख़वातीन अपने बगल के और ज़ेरे नाफ बालों को काटने के लिए आम तौर पर जो है वो क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल करती हैं, और यही उनके लिए बेहतर है कि वो पाउडर और क्रीम का इस्तेमाल करके अपने इन बालों को उखाड़ें। और अगर कोई खातून उस तरह का ब्लेड का या रेज़र का इस्तेमाल करती है तो उसके लिए ये भी जायज़ है, कर सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि वो क्रीम और पाउडर का इस्तेमाल करे।